میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی تمام سیشنز جو ہے وہ چلتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، جو عوام کی پرابلم ہے، کیونکہ جو میرا لاسٹ سیگمنٹ ہے گیسٹ کا، یہ سوشل سیگمنٹ ہے، اس میں جو بھی عوام کے سوشل ایشوز ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ کے ایشوز اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں، ان کو آن کال لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ابھی کیونکہ اپوزیشن کے معاملات جو ہے وہ بڑی سختی اختیار کیے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی نیب میں پیشی پہ پیشی ہو رہی ہے، وہاں جو ان کے معاملات ہیں اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے کہ انہوں نے کتنا جو ہے وہ معاملات ان کے ہوئے، کتنے پیسے انہوں نے کمائے، کہاں بھیجے، کیا کیا، جو بھی نیب کے حوالے سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو پاکستان میں اس وقت پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو گیا ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ پیٹرول لینے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرول لینے کے لیے عوام ہے، پر یہاں پیٹرول جو ہے وہ بند کر دیے گئے، پیٹرول عوام کو نہیں دیا گیا۔ اب اڑتی اڑتی چند ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جی شاید کہیں کہیں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ دستیاب ہے اور حکومت نے اس پر کوئی سخت ایکشن لیا ہے، جس کی وجہ سے کرونا کے حوالے سے بات کر لیں تو عید سے پہلے ہم جو ہے وہ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے رہے کہ کرونا کے پیشنٹس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب لاکھوں میں تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ لاکھوں میں جو ہے وہ اس کی تعداد چلی جائے گی، لیکن اگر ڈاکٹرز کی اس کانفرنس کی بات کی جائے جس میں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں کرونا پیشنٹ موجود ہیں، اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ لاہور میں جناب کل کی بھی خبر ہے، آج کی بھی، کہ 35 لاکھ کرونا پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ تمام حالات ہوئے، پھر پیٹرول نہیں مل رہا، پھر چیزوں میں جو ہے وہ دن بہ دن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عوام جو ہے مہنگائی میں پستی چلی جا رہی ہے، تکلیف پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، معاملات اور حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حکومت کی طرف دیکھیں تو پھر سب اچھا ہے۔ اپوزیشن اس پہ بڑی تلخی اختیار کیے ہوئے ہے، احسن اقبال صاحب کے بھی بڑے بیان سامنے آتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو نیوز میں بھی جو ہے ان کی بات کی، زمان قاہرہ صاحب بھی جو ہے وہ حکومت کو فاسٹ قرار دے چکے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول بھی نایاب ہو چکا ہے تو اب عوام کے لیے پیچھے جو ہے وہ کیا رہ گیا ہے کہ وہ سفر کیسے کر پائیں گے۔ اسی پہ سب پہ بات کرنے کے لیے اپوزیشن کے سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ آن کال ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے۔ نوازش بتائیے گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پلاننگز، یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ حالات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اپوزیشن آپ لوگوں کی بات کری جائے تو آپ تو کافی بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن کب کوئی کچھ نہیں پا رہا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ذکر تو کر دیا، جی، اور یہ کارکردگی ان لوگوں کی ہے جو 100 دن میں انقلاب لانے کے دعوے کرتے تھے، اور جو یہ کہتے تھے کہ اوپر وزیر اعظم اگر ایماندار ہو جی، نیچے ساری باتیں ہیں، سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو ایک ٹرین کے حادثے پہ استعفے کا مطالبہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، صحیح۔ اور آج آپ نے خود بتا دیا کہ دنیا میں پیٹرول لینے والا کوئی نہیں ہے، جی، اور یہاں پیٹرول مل نہیں رہا، مل نہیں رہا، لینے والے سوشل بہت ہیں۔ میڈیا پہ بھی جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن مذاق سے زیادہ یہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ معیشت برباد ہو چکی کرونا سے پہلے، صحیح۔ اور کرونا نے جو آیا تو انہوں نے، اگر کوئی اس پہ حکومت کا آدمی میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ پاکستان میں کرونا لانے کا ذمہ دار عمران خان اور اس کی کابینہ کے کچھ لوگ ہیں۔ اچھا۔ اور پاکستان میں جتنی اموات کرونا سے ہو رہی ہیں، جی، ہر موت کی براہ راست ذمہ داری عمران خان اور ان کے چند قریبی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ صحیح صحیح۔ کل جو اس معاملے کے انچارج اپنا اسد صاحب نے جو پریس کانفرنس پرسوں کی، انہوں نے کہا جی اب تو ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ باتیں تھیں جو اپوزیشن نہیں، جو ماہرین طب کر رہے تھے، ڈاکٹر جو ہیں بالکل وہ بتا رہے تھے کہ یہ نہ کریں، بالکل یہ نہ کریں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن شروع کے 6 ہفتے لاک ڈاؤن ہو جاتا تو کرونا کب کا کنٹرول ہو چکا ہوتا۔ صحیح۔ اب آپ بتا رہی ہیں کہ صرف لاہور میں کیا حالت ہے؟ جی 35 لاکھ کیس جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں صرف لاہور تو میں۔ آپ بتائیے، اگر 35 لاکھ ہیں جی تو یہ 35 لاکھ تو دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں، جی، اور 2 کروڑ پورے پنجاب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی امان اور پناہ میں رکھے
میں سمجھتا ہوں جو اپوزیشن کے کردار کی آپ بات کر رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے لوگ بات کرتے ہیں اٹھا کے جیلوں میں، اپنا بندہ چینی میں اور آٹے میں جو بھی ہے پھنسا ہوا اس کو بیرون ملک بھیج دیا۔ یہ وہ لوگ عمران خان ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھ سے احتساب شروع کرو، میری کابینہ کے کام سے شروع کرو۔ تو آج جو ذمہ دار ہیں عمران خان ذمہ دار ہے، ان کا عالم دیکھ لیجئے، ان کی کابینہ کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، اور کل جو ان کا بہت بڑا وہ بیرسٹر ہے اس سے چینی قیمتوں پہ سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ جی ایک رات میں تو چینی کی قیمتیں نہیں نیچے آئی جا سکتی، یعنی ان کی ایک رات 6 مہینے کی ہے، معذرت سے ان کی ایک رات 6 مہینے کی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ عمران خان بھی کہتے تھے مجھے معلوم ہے نام لیکن بتاؤں گا نہیں، اب انہوں نے کبھی ادھر پھیلاتے ہیں کبھی ادھر پھیلاتے ہیں، کبھی اس پہ ڈالتے ہیں کبھی اس پہ ڈالتے ہیں، بھائی چور تو سامنے بیٹھے ہیں آپ سمیت۔ صحیح سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالات اس ٹائم پاکستان فیس کر رہا ہے، جہاں معیشت جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مدد کے طلبگار ہیں، جہاں پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت سچویشن جس سے گزر رہی ہے وہ تکلیف اور پریشانی ہے، لوگوں کے گھروں میں بیمار لوگ ہیں، کرونا سے افیکٹڈ لوگ ہیں، ہارٹ پیشنٹس ہیں، اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں جو ڈر کے مارے ہسپتالوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اسی ڈر کے مارے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا اسٹریٹجی اور ایک چیز چل رہی ہے کہ جہاں حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جبکہ حکومت سے اگر بات کی جائے، حکومتی نمائندوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ فوٹیجز کہاں سے سامنے آتی ہیں جہاں اتنی عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، پیٹرول نہیں مل رہا ہے، لوگ ہاتھوں میں جو ہے وہ ڈرم چیزیں جو ان کو مل رہا ہے وہ پیٹرول کے لیے جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، بلکہ اب تو لائنوں میں بھی نہیں کھڑے، یہاں کرونا پھیلنے کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ یہ ابھی کی فوٹیج ہے جو آپ کے پروگرام کے درمیان میں ہی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں آپ اتنا رش اور اتنا سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، یہاں کرونا کہاں چلا گیا؟ یہاں پہ حکومتی کارکردگی پہ سوالیہ نشان۔ مرکزی وزیر اطلاعات اور اس کے ساتھ ایک اور وزیر صاحب بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کی کرونا پالیسی کی کامیابی سے خائف ہے۔ صحیح۔ لو جناب کیا کامیابی کے، یعنی اگر یہ کامیابی ہے تو پھر ناکامی کسے کہتے ہیں؟ صحیح۔ تو اتنے یعنی معذرت سے لیکن یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی شرم حیا ہے؟ کیا لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ کیا خدا نے ان سے دماغ چھین لیا ہے؟ کوئی نہ سوچ ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ سن رہے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے، اچھا، اور قوم جو ہے وہ جو بھی صورت وہ باہر نکلے، اپوزیشن اور باقی لوگ بھی اکٹھے ہوں، اور خود ان کے اپنے ساتھ جو لوگ اس صورت کیا یہ پاکستان کو بالکل برباد کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں، ناکامی پہ ناکامی ہو رہی ہے، صحیح، بربادی پہ بربادی ہو رہی ہے، اور یہ جناب بیٹھے ہوئے وہی بنسری بجا رہے ہیں نیرو کی طرح۔ صحیح صحیح۔ سر یہ کرونا جو بے قابو ہو چکا ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کرونا ہی ہم پہ رحم کر لے، حکومت کو کوئی خیال جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ اب کرونا تو نہیں رحم کر سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ایسا جراثومہ ہے، ایک ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ چلا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا ناممکن سی بات رہ جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی قوت مدافعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی جلدی جو ہے وہ اسے کور کر لیتا ہے۔ عطاءاللہ صاحب جو ہے سینئر رہنما مسلم لیگ ان کو بھی کرونا ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ کافی جو ہے وہ بہتر ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ آج میں نے انہیں آن کال لینا تھا لیکن شاید وہ کچھ ہماری ٹیکنیکل پرابلم تھی، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور ان سے بات نہیں ہو پائی۔ انشاءاللہ کل ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور بات کریں گے، خیریت بھی دریافت کریں گے۔ لیکن سر جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں تو شہباز شریف صاحب کی نیب میں جو پیشیاں ہو رہی ہیں اور جو وہ نیب میں خود بھی پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کرونا کے حوالے سے کچھ معذرت بھی کی تھی لیکن اس کے بعد پھر ان کا بیان سامنے آیا کہ 9 جون کو جو ہے انہوں نے پیش ہونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا نکالنا ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے حمزہ شہباز شریف کے بھی کیسز چلتے ہوئے، تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، پراپر ہوئی ہے، تو کرپشن کے کوئی ثبوت ہوتے ہیں وہ کدھر ہے؟ دیکھیے نا، اب آپ نے ذکر کیا 13 مہینے ہو گئے ہیں، 7 سے زیادہ ہو گئے ہیں حمزہ شہباز کو، کوئی ریفرنس نہیں، ثبوت نہیں۔ کبھی صاف پانی بنا لیتے ہیں، کبھی کمپنیاں بنا لیتے ہیں، کبھی جناب علی فلاں کر لیتے ہیں، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ پہ جو کیس بنایا، نو ریفرنس، کوئی مقدمہ نہیں۔
شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے جیل میں رکھا, احسن اقبال کو رکھا, کیا سامنے آیا؟ یہ صرف اپوزیشن کو راستے سے ہٹانے کے لیے نیب کا استعمال ہو رہا ہے. صحیح. اور وہ چیئرمین نیب جو یہ کہتے تھے کہ ریفرنس تیار ہو گئے ہیں, معلم جبا کا بھی تیار پڑا ہے اور پی آر ٹی پشاور کا بھی, وہ کہاں ہے ریفرنس؟ صحیح. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سر وہ بھی کھل جائیں, ہو سکتا ہے اگر نیب اتنی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم احتساب سب کے لیے ان کا موٹیو ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ احتساب سب کے لیے. آپ کو یاد دلاؤں کہ چیئرمین نیب نے کہا تھا پہلے اپوزیشن کا کریں گے, پھر جناب علی حکومت کا کریں گے, پھر یہ کہا کہ آپ 17 مہینوں والوں کا بھی احتساب کریں گے, پھر اس کے بعد کہا کہ یہ مجھ سے وہ مجبوری میں نے وہ بات کہہ دی تھی. اچھا کون سی مجبوری تھی جناب جو آپ نے یہ بات کہہ دی؟ صحیح. تو دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, اگر کسی کو پاکستان اور اس کے عوام کا مفاد عزیز ہے تو پھر تو جناب علی اس حکومت کا وجود پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. صحیح. اب وہ ایک امریکی خاتون سامنے آ گئی. جی بالکل, وہی میں ابھی سوال آپ سے جو ہے وہ کرنے لگی تھی کہ یہ کیا ایک معمہ جو ہے وہ نیا کھڑا ہو گیا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پر بھی الزام عائد کیا گیا ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے مطلب یہ دو پارٹیز بیک وقت اور 10 سال پرانی بات, اور اب جا کر اس کو آن کرنا اور اس پہ حکومت کی خاموشی, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ 10 سال اور 11 سال اور 12 سال کے بعد جس خاتون کی جنس کی کوئی جو مخلوق ہے اس کو یہ بات یاد آتی ہے تو سازش تو نہیں موجود ہے. صحیح. دوسری یہ بات آپ دیکھیں, یہ ملک کے اندر بھی لوگ ہیں اور غیر ملکی سازشیں ہیں کہ سیاسی قیادت جو قوموں کو جوڑتی ہے, جو قوم کو اکٹھا رکھتی ہے اور جس کی موجودگی میں ملک کی جغرافیائی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, اس کو راستے سے ہٹا کے میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری سے کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس پر سب لوگوں کو اب اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن جہاں پر آپ لوگوں کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا, ہر شخص پر جو ہے کیس بنا کے ان کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کیا گیا ہے, خود شہباز شریف صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ ایک کریٹیکل سچویشن اختیار کیے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی مشکل دور ہے, پوری نون لیگ کے لیے مشکل دور ہے, وہاں اپوزیشن جہاں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہے اور حکومت کو نااہل قرار دیتی ہے, صرف نااہل قرار دے دینے سے جو ہے وہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جی یہ نہیں سیٹل اس طرح ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ. میں نے جو عرض کیا نا کہ ایک سازش ہے, اگر اللہ نہ کرے یہ معاملات چلتے رہے تو پھر یہ مادر وطن پہلے بھی جو 71 کا حادثہ ہوا, یہ کہیں یہ مجھے ڈر ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ بالخصوص ابھی یہ جو ایک غیر ملکی خاتون کو ڈال کے اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ مطلب اس سے اتنے سالوں بعد ایک بندی جو ہے وہ آ کر اور ایک پارٹی کے سینئر رہنماؤں پر اس طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کرتی ہے, مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ پورے پراپر جو ہے وہ تپاک کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سچ ہے, تو ان کی سچائی کا یقین جو ہے وہ کس طرح کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس پر وہی نازل ہو رہی ہے؟ پھر وہ جو اپنا بے نظیر بھٹو کا بن کے کردار ادا کرتے تھے, کیا نام ہے ان کا موصوف کا, وہ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اس نے عمران خان کے بارے میں بھی موصوفہ نے کچھ بتایا تھا, نوازش. تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی بندی اور یہ جناب علی آپ کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے ادھر جناب علی کرپشن کے مقدمے بناؤ, ادھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اصل کام جو ہو رہا ہے, جو میں بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ سیاسی قیادت بالخصوص 2 بڑی پارٹیوں کو تو اور ان کی قیادتوں کو راستے سے ہٹا دو, اور اس میں غیر ملکی جو ہے سازش شامل ہے. میں بالکل کوئی 2 رائے نہیں ہے, ایک ہی رائے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے ڈاکٹر صاحبہ, صحیح, کہ پاکستان کو اندر سے توڑو تو اس کا ایٹمی پروگرام بھی ختم ہوگا. اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کے یہ سازش کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں. کس کے الیکشن کیمپین جو ہے وہ عمران خان نے لندن میں میئر کی چلائی, کس سے جا کے ملتے رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم سے, ابھی کیا باتیں ہوئی ہیں جا کے, کس نے واشنگٹن کیا نام ہے وائٹ ہاؤس کے گوشے کیا دیکھ کے کرتے رہے ہیں. دیکھیے کشمیر بھارت نے ہڑپ کر لیا, یہاں بیٹھے ہوئے جناب علی 1-آدھا گھنٹہ ہر جمعے کو باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں, پھر وہ بھی کچھ نہ ہوا. گھڑی لگا دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں کرفیو کو, وہ بھی ختم ہو گیا. یہ سارے جو ہیں یہ ڈرامے کر رہے ہیں اور اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے یہ ملک کے لیے برباد تباہ. سر ملک سب کا ہے,
کسی ایک جماعت کا تو ملک نہیں ہے. اگر حکومت یہ سمجھے کہ صرف پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے تو ایسا بھی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے تو ایسا بھی نہیں. پاکستان تو تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ایک ملک ہے. اگر خدا نخواستہ ملک کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اپنی جو ہے وہ دھرتی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اپنی زمین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف تو سب کے لیے ہے. ایسا تھوڑی ہوگا کہ مطلب ایک بندے کو سازش کا اگر کوئی حصہ ہے اور وہ سازش اپنے ملک کی وجہ سے کر رہا ہے یا اندر بیٹھ کے کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سازش کا حصہ جو ہے وہ بننا چاہے گا. یہاں آپ مطلب اگر یہ سمجھتے ہیں، عوام تو خوار ہو ہی رہی ہے سڑکوں پر، کہیں پیٹرول لینے کے لیے، کہیں مہنگائی کا رونا روتے ہوئے، کہیں کرونا سے لڑتے ہوئے. یہ تمام جو ایک سوشل ایشوز ہیں یہ تو دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کم کرنے کی تجویز جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہم بھی یہ پولیٹیکل شوز جو ہے وہ کرتے ہیں، مارننگ شو کر لیا، پولیٹیکل شو کر لیا، بحث کر لی، آپ لوگوں کو آن کال لے لیا، لیکن ہم نتائج پر نہیں پہنچ پاتے. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، جی ڈاکٹر صاحبہ، تجاویز تو اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، ہاں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ایک بار نہیں بار بار پریس کانفرنسوں کے ذریعے، اے پی سیز کے ذریعے بار بار اس کا علاج قومی اتحاد ہے. جی پہلے بیٹھو، سب پالیسیاں بنا کے سارے اکٹھے ہو جاؤ ملک کو بچانے کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. صحیح. لیکن جو شخص جس کو بٹھا دیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ، وہ تو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ کسی سازش کا کردار نہیں تو پھر وہ نالائق اور ناسمجھ ہے. صحیح. اور نادان دوست سے وہ کہتے ہیں دانا دشمن بہتر ہے. تو ایسے نادان دوست سے جان چھڑانی چاہیے. صحیح صحیح صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ حکومت پر الزامات عائد کریں اپوزیشن، اور اپوزیشن پہ الزامات عائد کرے حکومت، یہ تو ایک لڑائی جو ہے وہ چل نکلی ہے، لیکن اس میں عوام پس رہی ہے. عوام کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو یہ حکومت نااہل ہے، پچھلی حکومتوں نے جو ہے وہ لوٹا، وہ یہ کہتے ہیں، تو جب سب نے اپنے اپنے حصے کی جو بھی معاملہ کرنے تھے، لوٹ مار کرنی تھی یا وٹ ایور جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا، عوام کی فیسلٹی کہاں موجود ہے؟ عوام جو خوار ہو رہی ہے، اسے آگے آپ کس نوعیت پہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو کہاں اسٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، الزامات اور لوٹ دو بنیادی باتیں آپ نے کی ہیں. جی. الزامات لگائے ہیں اپوزیشن پر، کوئی ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا. صحیح. ٹھیک ہے. لوٹ اگر اپوزیشن نے کی ہے تو وہ ثابت نہیں ہو سکی. صحیح. البتہ لوٹ حکومت کے ٹولے کی سامنے ہے. یہ ابھی چینی اور گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے. جی. اب گندم اس میں سے نکال دیا، پھر چینی، اور میں نے عرض کیا نا پھیلا کے چینی کا مین کردار ہے، اس کو باہر بھیج دیا. تو اس لیے لوٹ مار اور سکینڈل تو حکومت کے ہیں اور سامنے ہیں. صحیح. اپوزیشن پر تو یہ کچھ ثابت نہیں کر سکے فی الحال. ٹھیک ہے. تو اگر یہی معاملات رہے، حالات رہے، تو آپ کیسے حکومت کو سمجھا سکیں گے؟ عوام کیسے حکومت کو سمجھا سکے گی؟ یا حکومت کیسے اپوزیشن سے جو ہے وہ یہ بدلے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ جو بھی ہے، یہ جو ایک لڑائی چل نکلی ہے، اس سے باہر تیسرے بندے کا فائدہ ہو رہا ہے. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو فائدہ تو تیسرے کا ہے نا. تو یہ جو تیسرا بندہ ہے، وہی کہہ رہی ہوں نا. دیکھیے، جس طرح سے امریکہ میں آپ کی گاڑی لگی ہے نا، ہاں، ایک کیا نام ہے قتل کی جو انہوں نے کیا ہے، جی، سیاہ فام کا جو وہ قتل ہوا ہے. ہاں جی 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 بالکل. جی. پر کافی یہ مظاہرے جو ہو رہے قتل ہیں. کیا ہے، ایسی کوئی چنگاری یہاں بھی لگ سکتی ہے. جی صحیح. ایسی چنگاری یہاں بھی لگ سکتی ہے. ہاں، اللہ خیر کرے کہ جو معاملات اور حالات اس ٹائم پاکستان جن اکنامیکل پوزیشن سے بھی گزر رہا ہے، جو ہمارے ادارے گزر رہے ہیں، اکنامک نہیں ہے جی، گورننس کے ایشوز ہیں، پالیسی کے ایشوز ہیں، پاکستان کے مفادات کے ایشوز ہیں، دوائیوں کی مہنگائی اور اس میں کرپشن کا ایشو ہے. ابھی انڈیا سے ممنوع دوائیں جو ہیں کس نے درآمد کی، اور بہت سے معاملات ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صحیح. ٹھیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ ایز اے اپوزیشن لیڈر، اگر آپ سے میں بات کروں، آپ کیا اپنا جو ہے کردار اہم ادا کرتے ہیں عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے، عوام کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ جو پیٹرول کی کمی ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو کرونا وائرس کے حکومتی اقدامات ہیں، یہ تمام چیزیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی چونکہ اجلاس ہو رہے ہیں، جی، بجٹ کے ہی ہوں گے، لیکن یہ معاملات باہر اٹھیں گے. میں پھر عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جو اہل لوگ ہیں، ان سے
بیٹھ کے یہ پالیسی نے، یہ دیکھیے کام ہوتا ہے حکومت کا، اپوزیشن کا کام تو تنقید ہوتا ہے نا، جس کے پاس اختیار ہے وہ کام کرے۔ ہم اگر ہم سے پوچھتے ہیں حکومت والے یا آپ پوچھتے ہیں تو پھر حکومت ہم کر کے دکھائیں۔ مجھے ادارے اللہ تعالیٰ نے دیے، میں نے ادارے بنا کے دکھا دیے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جلوس اور دھرنے دیے گئے، انہوں نے جناب علی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر کے دکھا دی، اور انہوں نے جی ڈی پی بھی پہلے 3 سال میں 5.8 پہنچا دی۔ انہوں نے جناب انفلیشن کم کر دی، انہوں نے فارکس ریزرو جو ہیں وہ $24 بلین تک پہنچا دیے تھے۔ انہوں نے اور بہت سے کام کر لیے۔ خط غربت سے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ آدمی جو ہے، یہ یو این کی رپورٹ ہے، ان کو اوپر اٹھا دیا تھا۔ باوجود ان سب کے تو اہلیت ہے، ادھر کیا اہلیت ہے؟ ادھر جناب اب 2 کروڑ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے، انہوں نے 1 کروڑ کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، 2 کروڑ بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا 2020 میں بڑی خوشخبریاں آئیں گی، لے جناب ایک کے بعد ایک خوشخبری آپ کو۔ 2020 تو سر جو پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اس نے تو ایک ایسا تہلکہ مچا دیا ہے کہ گھر گھر کے جو بھی پیارے تھے وہ روٹھ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اور 2020 لوگوں کے لیے بہت ہی کرٹیکل جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہے، معیشت کے حوالے سے ہے، معاملات کے حوالے سے ہے، یا جو بھی معاملات ہیں، اس میں صرف ہمیں پاکستان میں ہی جو ہے وہ یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کر لیں تو اس وقت اکنامیکل پوزیشن ہر جگہ کی جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ہے۔ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کر پاتے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اب اس حکومت پر جو ہے وہ عائد ہو رہی ہیں، یہ آپ پر بھی ہونی تھی، اور آپ ان تمام چیزوں سے کیسے نکلتے؟ جواب دے دوں آپ کے سوالوں کا۔ جی دیکھیں، ہمارے دور میں ڈینگی آئی، جی آپ نے دیکھا کس طرح ساری حکومت متحد ہو کے جی اور جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو کام میں لائی، اور وہ کرونا جو سری لنکا میں 20 سال میں کنٹرول ہوا، یہاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے مہینوں میں کنٹرول کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، وہی لوڈ شیڈنگ جو اتنے سادی تھی، وہ ڈینگی جی جو اتنے ڈینگی میں معذرت سے کرونا کہتے ہیں، جو اتنے سال سے لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، پرویز مشرف کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ بڑی، گجرپور اور دوسرے علاقوں میں مظاہرے عوام نے کیے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں گرمیوں میں دیہات میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی تھی 24 گھنٹے میں سے، وہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ میں یہ کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے جو اکنامک ایکٹیویٹی سی پیک کی صورت میں شروع کی، اس کی وجہ سے زر مبادلہ بھی آیا، لوگوں کو روزگار بھی ملا، ہم بہت سے ملکوں کے قریب بھی ہوئے، پھر شنگھائی تعاون تنظیم کے ہم ممبر بھی بن گئے۔ ہم نے جناب علی صوبائی حکومتوں میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں کی نواز شریف صاحب نے، بلکہ صوبوں میں جو ہے پورے اختیارات انہیں دیے۔ بڑی اپنا پارٹیوں کو اگر اپنا سر اداروں کی بھی اگر بات کر لی جائے، بالکل آپ دھرنے کے دنوں میں ہی پشاور پبلک جو آرمی پبلک اسکول کا جو معاملہ ہوا، اس کو پی سی بلا کے دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ یہی ہے نا طریقہ، یہ طریقہ ہے جو ہم نے عملاً پیش کر دیا۔ 40 کروڑ کی بات ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں دو، گلگت بلتستان میں اگر آپ کشمیر میں آپ دیکھ لیجیے انہوں نے کیسا لاک ڈاؤن کیا اور کیا ہے، آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں نا، یہاں ان کی کارکردگی موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ آن کال ہی رہیے گا، مجھے ذرا ایک بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور یہ امریکی خاتون جو ہیں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی جو ہے وہ الزامات عائد کیے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا مہرا ہے، یہ کس نے پھینکا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اب آگے جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے، اور کیا کرنے آئی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اسی پر بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ بات بہت اہم چل رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی اور بریک پہ آنے کے بعد بھی، جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا حکومتی کارکردگی کے حوالے سے، پیٹرول کی کمی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے حکومتی اقدامات کے حوالے سے۔ معاملات اور حالات جو ہے وہ اس وقت آف کنٹرول ہیں، انڈر کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کے جتنے بھی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس وقت کریٹیکل سچویشن میں ہیں، کیونکہ ان پر نیب کے کیسز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، نیب میں ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ثابت کچھ ہو پا رہا ہے، کچھ نہیں ہو پا رہا۔ ایک عجیب سی سچویشن ہے جس میں سے جو ہے وہ اپوزیشن بھی گزر رہی ہے، اور حکومت بھی جو ہے وہ اپنے اقدامات میں جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور کس حد تک کامیاب ہے یہ عوام بھی جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن ابھی ایک ایسا مہرا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیا
وہ خاتون چاہتی ہیں، امریکی خاتون ہیں، جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پر بھی الزام عائد کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ کے ایک سینئر رہنما اور ہمارے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی جو ہے وہ یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ان کو ہیراس کیا۔ تو یہ اب کیا معاملات ہیں؟ مطلب 10 سال بعد جو ہے وہ خیال آیا، کوئی خواب آیا، کوئی کسی نے جگایا، کسی نے بلایا بٹھایا، یا اس کا مقصد کیا تھا عوام کو بتانے کا کہ انہوں نے ہراس کیا یا انہوں نے مجھے یہ کیا یا وہ کیا، اس وقت جو ہے وہ کیوں نہیں سامنے آئی؟ یا پھر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں انہیں ایسا لگا کہ انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کی بات کو مانا جائے گا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے بھی 2 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، وہ پہلے سامنے کیوں نہیں آئی؟ ابھی ان کو اس کرونا وائرس کی اس وبا کے دور میں، جہاں پاکستان پہلے ہی معیشت کے حوالے سے اور اپنی زندگی کے حوالے سے ایک الگ سی جنگ لڑ رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں کریٹیکل سچویشن ہے، وہاں اس خاتون کی انٹری کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، جس سے ہم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پر جو یہ الزام عائد کیا ہے، اس سے تمام لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے، اور حکومت اس پہ خاموش کیوں ہے؟ جی صدیق الفاروق صاحب۔ جی آپ نے کافی لمبی بات کی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ خاتون قبیل کی کوئی عزت والی خاتون ہے بھی، یا خدا نخواستہ میں یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، یا یہ کوئی طوائف ہے، کیا ہے؟ صحیح پہلے تو یہ بات، وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں دیکھیے کردار کی بات ہے، اور یعنی یہ تو ابھی درجنوں ہی شاید سینکڑوں لوگ نکل آئیں اگر اس کی بات مانی جائے تو۔ صحیح کیا کرتی رہی ہے یہ خاتون؟ صحیح۔ اچھا پھر وہی بات کہ 10-12 سال کے بعد پھر 10 کورونا سال کے اس بعد، وقت اس حکومت کا کوئی حال نہیں ہے، جی اس وقت توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ایک بات سامنے آتی ہے، کبھی دوسری بات سامنے آتی ہے، صحیح۔ لیکن میں اس بات پر قائم ہوں ہاں کہ اس خاتون کے پردے میں جو چھپی ہوئی یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، صحیح۔ اس کے ذریعے اب شاہد خاقان کی قابلیت، ان کی سادگی، جی ان کی شرافت جو ہے وہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ صحیح۔ اچھا الزام بھی شاہد خاقان عباسی صاحب پہ لگایا نا، تو وہ بندے کو حیرت ہوتی ہے ایک دم سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرسنلی مطلب میں بھی جانتی ہوں، وہ ایک شریف النفس انسان ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مطلب ان کے دشمن بھی شاید اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہوں، لیکن ان پر ایک الزام عائد کرنا ایک ڈفرنٹ سی بات ہے، اس بات پہ یقین کرنا بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، اور اسے کرنے کا مقصد کیا ہے اس دور میں، اس چیز کی بھی یہی ہے۔ ہاں یہی آپ اچھی طرح سے انالیسس کریں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی عمر کے، میری مطلب ہے 1947 میں پیدا ہوں جی اپریل میں، اور اب میں 73 کا 74 ایئر میرا جا رہا ہے، اور میں پاکستان کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں۔ میں نے زندگی کے مختلف، میں لیبر لیڈر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، میں جرنلسٹوں کا چھوٹا موٹا لیڈر رہا ہوں، میں پھر جناب علی مختلف حکومتی عہدے، بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، بہت سے ادوار دیکھے ہیں، تحریکیں بنائی ہیں اور تحریکیں دیکھی ہیں اور ان کے انجام دیکھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، دنیا میں سازشیں کس طرح ہوتی ہیں، تختے کس طرح الٹے جاتے ہیں، مختلف ملکوں کی معیشتوں کو کس طرح تباہ کیا جاتا ہے، مختلف لیڈرشپس جو ابھرتی ہیں، ان لیڈرشپس کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا سکینڈل جو ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں سازشوں کے ذریعے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے، اور پھر کوئی ایسی لوگوں کو آگے لانے کے لیے جو علاقائی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ صوبائیت کا اور نسل پرستی کے نعرے لگائیں اور پاکستان کو خدا نخواستہ پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچے۔ اور سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خاتون جو الزام عائد کر رہی ہیں، یہ الزام عائد کرنا کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہر طرح کا قانون موجود ہے، پوری دنیا میں قانون جو ہے سروائیو کرتا ہے، اور ایک جرنلسٹ کی جو ویلیو اور جو اہمیت یہاں پاکستان میں موجود ہے، لوگ تو ڈر کے مارے جو ہے وہ خاتون جرنلسٹ سے جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ خود کسی میں انوالو نہ ہو، آپ پر کوئی اٹیک کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان خواتین کے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ہم جیسی، کہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ایک جو ہے وہ اینکر پرسن ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، آپ تمام لوگوں سے بات چیت رہتی ہے، اس چیز پر فوکس کرنا یا بات کرنا کہ کوئی کسی پر اس طرح اٹیک کر سکتا ہے، ہراس کر سکتا ہے، ایسا واقعہ کبھی ہمارے ساتھ تو پیش آیا نہیں۔ تو پھر ایک امریکی خاتون جرنلسٹ جس سے جو ہے وہ یہاں کے جرنلسٹ سے جو ہے وہ اتنے احتیاط برتی جاتی ہے خاتون جرنلسٹ سے کہ جب تک وہ خود نہ بات کرنا چاہیں جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشینز زیادہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے
پاسبل ہے کہ ایک امریکی خاتون کے ساتھ اس طرح ان کو اریسٹ کیا گیا، حالانکہ پتا تھا کہ جی ہمارے دوسرے ملک میں جا کے ہمارے ملک کی جو یہ بہت بڑی بے عزتی ہے، بہت بڑا یہ بات ہے، تو اتنا بڑا الزام اگر انہوں نے عائد کیا اور آپ لوگوں نے اس پہ قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ کہا بھی ہے کہ ہم اس پہ قانون کا سہارا لیں گے، تو کس پر کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ اگر آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک تو لیگل نوٹس امان ملک نے بھیج دیا جی 50 کروڑ کا، اسی طرح سے یہ باقی جن کے نام لے رہی ہیں وہ یہ بھی کر، ویسے تو اس طرح کی فضول الزامات جو ہے نا جی، اور جو 10 اور 12 سال کے بعد لگیں ان پر تو توجہ ہی نہیں دینی ثبوت نہیں چاہیے۔ ہے آپ کے پاس ثبوت لیکن نہیں آپ ہے۔ دیکھ لیں، آپ کہتی ہیں کہ میں ثابت کروں گی، بھائی کیا ثابت کرے گی؟ کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے کسی سے صحیح کہ اس کا ڈی این اے کرایا جائے، صحیح کوئی اور کوئی بات ہوئی ہے، کوئی 2-4-10 دن ہوئے ہیں کہ تم اپنے طبی معائنہ کروا لو تو ثابت ہو جائے جی کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور کس کا ہے، کیا معاملہ ہے۔ بالکل یہ 10-12 سال کے بعد الزام لگا دو اپنا، اور اس کے کس نے اس کو پیسے دیے ہیں، کس نے۔ اور اب آپ ڈاکٹر نبیہ، آپ ذرا جو مختلف عورت نام کے کردار جو تاریخ میں استعمال ہوئے ہیں جاسوسی کے لیے ایسی سازشوں کے ذریعے، ذرا ان کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو سنتھیا یا کیا نام ہے اس کی یہ کردار سمجھ میں آ جائے۔ جی سنتھیا، یہ جو کوئی بھی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کافی پولیٹیشنز کے اگینسٹ جو ہے وہ ایسے کریکٹرز کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، یہ ہر جگہ جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ خاتون جو ہے وہ ایسی بات کر دیں، جو ہے وہ کچھ ایسی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نواز شریف صاحب بھی ہمیں تحفے تحائف جو ہے وہ دینے کی بات کیا کرتے تھے، تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ بعد میں اٹھائے جائیں، اور جب ان کی حکومتیں نہ ہوں تو کیا ڈر کے مارے یہ خاموش رہتی ہیں، یا پھر یہ جو ہے وہ کوئی ان کو واقعی وہی والی بات ہے کہ آپ کو کوئی پیسے دے کے بھیج رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ بولیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ خاتون ہی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ بتا سکتی ہیں۔ کوشش ہم کریں گے کہ ان کو بھی آن کال لیں اور ان سے بھی بات کریں کہ کیا معاملات ہیں اور اتنے بڑے الزامات انہوں نے کیوں عائد کیے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ شام کو ایک پروگرام میں جو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اینکر پرسن جو ہے وہ ان سے سوال کر رہے تھے، تو وہ بڑے کانفیڈنٹلی جو ہے وہ جواب دے رہی تھی کہ ہاں جی ایسے معاملات ہوئے ہیں اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوا ہے، تو میں ایسی بات کر رہی ہوں، لیکن ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ اتنے عرصے بعد انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کیوں اٹھایا۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے ہم ان سے ضرور لینا چاہیں گے، اور وہ پاکستان میں موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر آپ کو بھی آن کال میں لوں گی تو آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو سر مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہم اس کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں اس میں اس طرح کے مہروں کو استعمال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں بار بار جتنی دفعہ بھی آپ سوال مختلف انداز میں مختلف اینگل سے پوچھیں گی، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش کرنے کے لیے مختلف مورے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مختلف جگہ پر بھی ہیں، اور ان کو سپورٹ، ان کو پیسے بھی دیے اس کام کے دیے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو جب تک سیاسی قیادت ملک میں موجود ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبہ سندھ کے علاوہ اگر اس ملک کی 15% آبادی بھی ہے تو وہ اپنی لیڈر کی بات مانے گی۔ مسلم لیگ نون اس وقت جتنے بھی سروے ہوئے ہیں سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے اگر 10-11 کروڑ بھی ہیں تو بڑی پارٹی ہے۔ جے یو آئی کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں، اسی طرح سے باقی پارٹیاں ہیں، اے این پی ہے، یہ سب جماعت اسلامی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ عوام ہیں، اور ان میں سے سب لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بڑھے، مضبوط ہو، آگے بڑھے، ترقی کرے۔ لیکن ان لیڈرز کو جب آپ تباہ کر دیں گے، ان لیڈرز کو، جیسے پاناما سکینڈل میں ان یہودیوں نے چین کی قیادت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جناب ترکی کی قیادت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، امریکہ میں سب فرشتے رہتے ہیں، پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو قیادت ہے جس نے یہاں معاشی ترقی کا جو ہے وہ کام کیا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کے دوست ملک تھے ان میں سارے فرشتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آن کال جو ہے وہ ٹائم دینے کا، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے جو ہے وہ بات رہے گی۔ اور جہاں تک معاملات اور حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی اس وقت میں جہاں پہ پاکستان پر ایک مشکل دور ہے، جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پاکستان ان کنٹریز کی صف میں شامل ہو چکا ہے کہ جہاں پر کرونا وائرس کے بے تحاشا کیسز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟
اگر پاکستان میں کرونا وائرس کے چند ہزار کیسز تھے تو پھر لاکھوں میں تبدیل کیسے ہوئے اور کیا کہاں کس طرح سے جو ہے یہ معاملات پیش آئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن شاید ہم اس پر بات کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، کیونکہ میرے پروگرام کے کئی حصے ہیں، میرے پروگرام کے کئی ٹاپک ہیں۔ میرے پروگرام کا اصل مقصد عام عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا اور ان سے جواب لینا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ معاملات کس طرح سے جو ہے وہ صحیح ہوں گے اور ایک عام آدمی کو ریلیف آخر کب ملے گا۔ حکومتی نمائندوں سے بھی کل انشاءاللہ پروگرام میں ضرور ان کو آن کال لے کر جو ہے وہ بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر انٹرنیشنل کوئی لابی یہ سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے کسی لابی کے تھرو، تو اس پر حکومت خاموش کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے میرا کہ جس کا جواب جو ہے کوئی حکومتی نمائندہ ہی دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل پروگرام میں اس ٹاپک کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ پروگرام میں اگر کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کی ویورشپ کا، آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی لیے نیشنل انٹرنیشنل نیوز دونوں جو ہے پروگرام میں شامل کرتی ہوں تاکہ آپ دیکھتے بھی رہیں، آپ تک جو ہے وہ اپڈیٹس بھی پہنچتی رہیں، اور آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا میں، یوٹیوب پہ، ہمارے فیس بک پہ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اور سب دیکھنے والوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی۔